یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج سے ملک میں 3 نئے مجرمانہ قانون کرمنل لا نافذ ہو گئے ہیں۔ بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا، بھارت ساکشی ادھینیم۔ یہ 3 قانون گزشتہ سال پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پاس کیے گئے تھے۔ نئے مجرمانہ قانون ہندوستان کے عوام کو مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ ان قوانین کا مقصد سبھی کے لیے زیادہ آسان اور بہتر انصاف کا نظام بنانا ہے۔ نئے مجرمانہ قوانین کے خاص ضابطوں کے تحت واقعات کی آن لائن رپورٹنگ، کسی بھی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرانا اور متاثرین کو FIR کی مفت کاپی ملنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ گرفتاری کی صورت میں گرفتار شخص کو اپنی مرضی کے مطابق کسی کو اپنی حالت کے بارے میں اطلاع دینے کا حق ہے۔ نئے قوانین میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کی جانچ کو بھی ترجیح دی گئی ہے۔ ریاست میں آج سے جشن جنگلات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ جشن 7 جولائی تک چلے گا۔ ریاستی سرکار اس دوران ریاست کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اس برس بھی 35 کروڑ پودے لگائے گی۔ اس کے لیے محکموں اور منطقوں کو ہدف طے کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بندیل کھنڈ کے حمیرپور ضلع کو ہرا بھرا بنانے کے لیے شجرکاری مہم کی شروعات ہوئی۔ موسم برسات میں حمیرپور کو سبزہ زار بنانے کے لیے 76 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ملا ہے۔ محکمہ جاتی فارسٹ افسر انل کمار شریواستو نے بتایا کہ بنجر زمین اور کھیت کی میڑ پر خاص طور پر شجرکاری کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ میرٹھ میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت میرٹھ سے رکن پارلیمنٹ ارون گوول اور BJP کے شہر صدر ریتو راج جین نے آم کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے شجرکاری ضروری ہے۔ متھرا کی کرشن وہار کالونی میں اوور ہیڈ ٹینک گرنے سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ ایک شخص کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور 10 لوگوں کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ شیلیندر کمار سنگھ نے بچاؤ اور راحت کاموں میں فوج کی بھی مدد لی ہے اور فوج کے ساتھ NDRF، نگر نگم، فائر بریگیڈ بچاؤ اور راحت کاموں میں جٹی ہیں۔ رہائشی علاقے میں 2.5 لاکھ لیٹر صلاحیت کی پانی کی ٹنکی 3 سال قبل تعمیر ہوئی تھی۔ اس حادثے پر متھرا کی ممبر پارلیمنٹ ہیما مالنی نے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہلوکین کے اہل خانہ کو انصاف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے مہلوکین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50 ہزار روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے احکام پر DM شیلیندر سنگھ حادثے کی جانچ کر رہے ہیں۔ حادثے میں ٹنکی کی تعمیر کرنے والی فرم کی لاپرواہی نظر آ رہی ہے۔ آج نیشنل ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر پوری ریاست میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک صحت مند سماج کی تعمیر میں معالجوں کے کردار کو بہت اہم اور قابل ستائش بتایا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ڈاکٹروں کو مبارکباد دی۔ ریاست میں آج سے خصوصی متعدی امراض کنٹرول مہم شروع ہو گئی ہے، جو پورے ماہ 31 جولائی تک چلے گی۔ اس کے تحت آشا کارکن گھر گھر جا کر متعدی امراض سے بچاؤ، اس کی علامات اور علاج کی سہولیات کے تئیں لوگوں کو بیدار کریں گی۔ ہندوستان کے جانباز بہادر بیٹے شہید عبدالحمید کے یوم پیدائش پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پرمویر چکر سے سرفراز امر شہید عبدالحمید کی بہادری کی کہانی صدیوں تک لوگوں کو حوصلہ دیتی رہے گی۔ ریاست میں کئی اضلاع میں کہیں کم تو کہیں زیادہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لکھنؤ میں گزشتہ رات رک رک کر بارش ہوئی۔ کانپور، حمیرپور، کوشامبی، اناؤ، مہاراج گنج، مئو میں بارش کی اطلاع ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے مرزا پور، چندولی، وارانسی، غازی پور، اعظم گڑھ، ایودھیا، گورکھپور، سنت کبیر نگر، بستی، کانپور دیہات، ہردوئی، سیتاپور، بہرائچ، گونڈہ، شراوستی اور لکھنؤ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور آسمانی بجلی گرنے کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں ہو رہی بارش کے سبب گنگا کی آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے امروہہ کے گنگا دھام تگری میں گھاٹوں پر پجاریوں کی جھونپڑیاں پانی میں بہہ گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے گنگا کے ساحل پر بسے گاؤں کے لوگوں کو انتباہ جاری کیا ہے اور سیلاب پر نظر رکھنے کے لیے سیلاب چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ ادھر پیلی بھیت میں بھی برسات کے بعد شاردا ندی کی آبی سطح بڑھ گئی ہے، جس کے مد نظر ADM نے سبھی تحصیلوں میں کنٹرول روم قائم کر کے اس میں
میں افسروں اور ملازمین کی ڈیوٹی لگاتے ہوئے انہیں وقت پر سیلاب کی اطلاع دینے کی ہدایت دی ہے۔ بارش میں کئی حادثات بھی ہوئے ہیں۔ سنت کبیر نگر میں کل آسمانی بجلی کی زد میں آنے سے 4 معصوم بچے جھلس گئے، ایک کی موت ہو گئی جبکہ 2 کی حالت نازک ہے۔ وہیں بدایوں میں بارش کے دوران ایک مکان کی چھت گرنے سے اس میں دب کر ایک عورت ہلاک ہو گئی جبکہ اس کے 2 بچے زخمی ہوئے ہیں جن کا علاج چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔